بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے عزیز ساتھیو، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کو خوش رکھے، شاد و آباد رکھے۔ اللہ پاک آپ کی زندگی میں خوب بہاریں عطا فرمائے۔ میرے پیارے ناظرین، آج میں آپ کو بتانے والا ہوں جو ہماری عزیز و اقارب، رشتہ دار، ہمارے مسلمان بھائی، ہماری مسلمان بہنیں جب دنیا سے رخصت ہو جاتی ہیں، چلی جاتی ہیں، ان کا انتقال ہو جاتا ہے، تو مرنے والوں کی روحیں ہمارے گھر واپس آتی ہیں، اپنے اپنے گھروں کو آتی ہیں اور اپنے گھر والوں سے کیا کہتی ہیں، یہ چیز میں آپ کو بتاؤں گا حدیث پاک کی روشنی میں۔ اور دوسری چیز میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ جو ہمیں مردے دکھتے ہیں خواب میں، تو اگر مردہ ہمیں خوش دکھے یا غمگین دکھے تو ان کی کیا کیا تعبیریں ہوتی ہیں، ان کی مرنے والے جو خواب میں ہمارے آتے ہیں ان کی کچھ تعبیریں میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ آج آپ کو پتہ لگ جائے گا یہ ویڈیو سننے کے بعد، یہ ہماری آڈیو سننے کے بعد، کہ آپ نے مردے کو دیکھا اور مردہ کس حال میں دیکھا تو اس کی کیا تعبیر ہوگی، اگر غمگین دیکھا تو کیا تعبیر ہوگی، اگر خوش دیکھا تو کیا تعبیر ہوگی، اگر میلا لباس دیکھا تو کیا تعبیر ہوگی، اگر اچھا لباس دیکھا تو کیا تعبیر ہوگی، اگر باغات میں دیکھا، آپ نے ٹہلتے ہوئے دیکھا ہے نا، ہنستے ہوئے مسکراتے ہوئے دیکھا تو پھر ان کی کیا تعبیریں ہوں گی۔ یہ ساری چیزیں میں آپ کے سامنے رکھنے والا ہوں۔ میرے عزیزو، ایک مرتبہ درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم، صلی علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ آئیے ہم سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ جو ہمارے گھروں سے عزیز و اقارب گزر جاتے ہیں، ہمارے گھر والے انتقال کر جاتے ہیں، دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں، تو دیکھیے ہمارے مرنے والے جو ہوتے ہیں ان کی روحیں اپنے گھروں پر واپس لوٹتی ہیں۔ ہمیں ان کے نام کا ایصال ثواب کرنا چاہیے، ان کے لیے قرآن پڑھنا چاہیے، اور ان کے لیے ہمیں کوئی بھی صدقہ خیرات کرنا چاہیے، کوئی بھی صدقہ جاریہ ان کے لیے کر دینا چاہیے۔ میرے عزیزوں، میں آپ کو بتاؤں، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شب جمعہ یعنی جمعہ کی رات میں اور جمعہ کے دن اور عاشورہ کے دن اور شب بارات میں اور عید اور بقرہ عید کے دن اور عاشورہ والے دن، یوم عاشورہ میں روحیں اپنے اپنے گھروں کو واپس آتی ہیں اور آنے کے بعد دروازوں پر کھڑی ہو جاتی ہیں، اور وہ اپنے گھر والوں سے کہتی ہیں، اے ہمارے عزیز و اقارب، اے ہمارے گھر والوں، ہمارے لیے ایصال ثواب کرو۔ تو وہ ایصال ثواب جب کرتے ہیں ان کے لیے ایصال ثواب کر دیتے ہیں، ان کے نام کی فاتحہ خوانی کر دیتے ہیں، ان کے نام کی قرآن خوانی کروا دیتے ہیں، ان کے لیے دعائیں کر دیتے ہیں، تو پھر وہ خوش ہو کر واپس چلی جاتی ہے۔ اور ایک روایت میں آپ کو اور سناتا ہوں کہ حضرت حماد مکی فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں مکہ شریف کے قبرستان میں گیا، جانے کے بعد میں قبر پر بیٹھ گیا اور میں ایصال ثواب کرنے لگا، فاتحہ پڑھنے لگا، اور مجھے نیند آ گئی۔ تو میں نے دیکھا کہ مردے گروہ در گروہ کھڑے ہوئے ہیں، مردے گروہ کی گروہ کھڑے ہوئے ہیں۔ میں نے پوچھا، اے مرنے والوں، اور انہوں نے دیکھا کہ مردے قبروں میں سے نکل کر گروہ کی گروہ بنائے ہوئے کھڑے ہیں۔ میں نے پوچھا کیا ہوا، کیا قیامت آ گئی ہے؟ تو حضرت حماد مکی فرماتے ہیں، مردے کہتے تھے کہ نئی قیامت نہیں آئی ہے، بلکہ آج سے 1 سال پہلے ہمارا عزیز و اقارب، ہمارا ایک مسلمان بھائی ہمارے پاس سے گزر کے گیا تھا، قبرستان سے گزر کے گیا تھا، اور اس نے قل هو اللہ شریف پڑھا تھا، تو اس قل هو اللہ شریف کے ثواب کو ہم تقسیم کر رہے ہیں۔ 1 سال گزر گیا لیکن سورہ اخلاص کا ثواب ابھی تک ختم نہیں ہوا۔ میرے عزیزو، تو یہاں سے یہ بات معلوم ہوئی کہ ہمیں اپنے مرنے والوں کے لیے ایصال ثواب کرنا چاہیے، فاتحہ خوانی کرنا چاہیے، روحیں واپس آتی ہیں، اور ان کے لیے جب ایصال ثواب ہوتا ہے تو وہ دعائیں دے کر جاتی ہیں، ان کے نام کی قرآن خوانی کروائی جاتی ہے تو وہ دعائیں دیتی ہیں گھر والوں کو، اور اگر فاتحہ خوانی نہیں ہوتی ہے، قرآن خوانی نہیں ہوتی ہے، ایصال ثواب نہیں ہوتا ہے تو وہ بد دعائیں دے کر جاتی ہیں۔ تو میرے عزیزو، آپ اس چیز کا خیال رکھیں۔ اب آئیے ہم بات کرتے ہیں کہ اگر آپ رات کو سوئے اور آپ نے یہ خواب دیکھا کہ آپ کا کوئی بھائی ختم ہو گیا تھا، یا آپ کے والد کا انتقال ہو گیا، آپ کی والدہ کا انتقال ہو گیا، یا آپ کے خاندان میں کسی کا انتقال ہو گیا ہے نا، یا آپ کی کوئی بھی بہن ختم ہو گئی، XYZ کوئی بھی آپ کے گھر میں ختم ہو گیا، اور آپ نے خواب میں یہ دیکھا کہ جو مرنے والا ہے اس کا لباس گندا ہے،
اس کا لباس گندا ہے، کپڑے بالکل گندے ہیں، میلے ہیں، اور وہ رنج میں ہے، غم میں ہے، تو سمجھو اس کو آپ کے ایصال ثواب کی بہت زیادہ ضرورت ہے، صدقے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اس کے نام کا صدقہ کریں، اس کے لیے ایصال ثواب کریں۔ اب صدقہ کیا ہوگا؟ یعنی اس کے نام سے مسجد میں کچھ پیسے دے دیں، اس کے نام سے کسی غریب کو کھانے کے لیے دے دیں، کسی کوئی یتیم بچہ ہو تو اس کے اوپر خرچ کر دیں اپنے مرنے والے کے نام سے، تو یہ صدقہ ہو جائے گا۔ اور یا قرآن خوانی کروا دیں، یا قرآن شریف پڑھ دیں اس کے قبر پہ جا کر، تو یہ سال ثواب ہو جائے گا۔ اب ایک تعبیر تو یہ ہو گئی، تو اس کی تعبیر یہ ہے، حضرت علامہ ابن سیرین بہت بڑے معبر ہیں، یہ خوابوں کے بہت بڑے معبر گزرے ہیں، مفسر بھی ہیں، محقق بھی ہیں، مدرس بھی ہیں، بہت بڑے علامہ، بہت بڑے مفتی، بہت بڑے فقیہ گزرے ہیں یہ۔ تو وہ فرماتے ہیں اس کی تعبیر میں کہ اس کی تعبیر یہ ہے کہ مردہ، یعنی جب آپ نے میلے کچیلے کپڑوں میں دیکھا ہے تو اس کو آپ کے ایصال ثواب کی بہت زیادہ ضرورت ہے، تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ آپ اس کے نام کا ایصال ثواب کریں۔ ایک بات تو یہ ہو گئی۔ اور اگر آپ نے اپنے مرنے والے کو، اپنے عزیز کو اس حالت میں دیکھا کہ آپ خواب میں اس سے بات کر رہے ہیں اور وہ آپ سے ناراض ہے، وہ کچھ بول ہی نہیں رہا، آپ سے منہ پھیر لیتا ہے، وہ خاموش ہے اور اس کے چہرے کے تیور بدلے ہوئے ہیں، ناراضی نظر آتی ہے آپ کو اس کے چہرے پر، تو سمجھو کہ مرنے والا کوئی وصیت کر کے گیا تھا اور آپ نے اس کی وصیت کو پورا نہیں کیا۔ تو آپ گھر میں پتہ کریں کہ کوئی وصیت تو نہیں کی تھی اس نے، اگر اس نے کوئی وصیت کی ہو تو وہ وصیت کو اس کا پوری کر دیں۔ یعنی وہ کہہ کر گیا تھا کہ میرے نام کا قرآن پڑھ دینا، میرے نام کا مسجد میں یہ کام کرا دینا، میرے نام سے نل لگوا دینا، میرے نام سے یہ کرا دینا، میرے نام سے کوئی بھی اچھا نیک کام کو کہہ کر کے گیا تو وہ کام بہت جلدی آپ کرا دیں۔ حضرت علامہ ابن سیرین اس کی تعبیر یہ بیان فرماتے ہیں۔ اب اگر آپ نے مردے کو اس انداز میں دیکھا رات میں کہ مردہ بہت زیادہ خوش ہے، اچھی حالت میں ہے، خوش ہے، تو سمجھو کہ وہ اس کے اوپر قبر میں عذاب نہیں ہو رہا، ثواب ہو رہا ہے، وہ اچھے معاملات اس کے ساتھ ہو رہے ہیں قبر کے اندر۔ اور اگر وہ باغات میں ٹہل رہا ہے، اگر وہ باغات میں، یہ دیکھا آپ نے مردے کو کہ باغات میں ٹہل رہا ہے، خوش ہو کر ٹہل رہا ہے، پوری شادمانی کے ساتھ، پوری خوشی کے ساتھ، تو سمجھو کہ اس کا خاتمہ ایمان پر ہوا ہے۔ یہ چند تعبیریں تھیں جو میں نے آپ کو بتائی، ایصال ثواب کے تعلق سے بھی میں نے آپ کو بتا دیا، تعبیروں کے تعلق سے بھی میں نے آپ کو بتا دیا، ان چیزوں پہ آپ عمل کریں۔ اور یہ میں نے حدیث پاک کی روشنی میں آپ کو بتایا ہے، ان چیزوں پر ایمان رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے کیونکہ یہ حدیث ہے، اور حدیث وہی ہوتی ہے جو ہمارے نبی کا فرمان ہوتا ہے۔ امید ہے یہ باتیں آپ کی سمجھ میں آ چکی ہوئی ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، ملیں گے کل ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم۔